ولادت کعبۃ اللہ دے اندر ہوئی. مولانا روم فرماندے نے کائنات تے ایکو ہی ہستی ہے جدی ولادت کعبے وچ ہو رہی ہے تے شہادت مسجد وچ ہو رہی ہے. پوری کائنات میں یہ ایک ہستی ہے جس کی ولادت کعبے میں ہے اور شہادت مسجد میں. کسیرا میسر نشدی سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت. یہ سعادت کسی اور کو کائنات میں ملی ہی نہیں. یہ بھی مولا علی کی فضیلت ہے. اور آپ علیہ السلام بھی اگر کہوں تو کوئی کیا بات حضرت علی علیہ السلام بھی اسی کہنے ہیں نا. بے شک بے شک بے شک. کئی لوگوں امام حسین علیہ السلام کہتے ہو, علی کو علیہ السلام کہتے ہو. میں نے کہا یہ قرآن سے بھی ثابت ہے. سلام علیکم بما صبرتم, یہ قرآن کی آیت ہے. جنہوں نے صبر کی انتہا کی ان پر سلام ہے. سلام علی الیاسین, یہ دوسری آیت ہے کہ یاسین کی آل پر سلام ہو. تو وہ یاسین کون ہے؟ وہ یاسین کون ہے جن کی آل پر سلام ہے؟ اس کو بھی چھوڑو. اگر ایک بندہ مومن نماز میں پڑھتا ہے تحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آگے کیا پڑھتے ہو؟ السلام علینا, ہمارے اوپر بھی سلام ہو. ہر گاہ میں ماجد سلام ہو سکتا ہے تو مولا علی علیہ السلام نہیں ہو سکتا؟ امام حسن علیہ السلام نہیں ہو سکتا؟ امام حسین علیہ السلام نہیں ہو سکتا؟ اللہ اکبر. واہ واہ واہ, بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. کتنی ڈری گڑی چڑھے. کیا بات کیا بات کیا بات. امام حسن بھی علیہ السلام ہے, امام حسین بھی علیہ السلام ہے, اور مولا علی بھی علیہ السلام ہے. آج مولا علی علیہ السلام کا جشن پڑھ رہا ہوں. آپ کی ولادت سے قبل حضرت جناب ابو طالب شام میں آپ کسی تجارت کی غرض سے گئے اور ساتھ ایک دوست ہے. واپسی پہ راستے میں ایک عیسائی کا کنیسہ نظر آیا, عیسائیوں کا گرجا نظر آیا. اس کے اندر رہنے والے عیسائی راہب کی عمر تقریباً کوئی 190 برس تھی. کتنی؟ 190 سال. حضرت سیدنا ابو طالب نے نال آپ دے نال جڑا ساتھی نے کیا حضور اس راہب نو مل دے نہ چلا, بڑی عمر ہے دی اور بڑا بزرگ ہے, تورات زبور دا حافظ ہے اور تورات زبور انجیل دا عالم ہے, یہ دے کولو کوئی چنگی گل نہ بجائے مت. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے مل لیتے ہیں. دروازے پہ دستک دی, خادم آیا, پوچھا کون؟ آپ نے فرمایا میں ابو طالب. کہاں سے آئے ہو؟ مکے سے. راہب کو ملنا ہے. جب جا کر خادم نے کہا کوئی ابو طالب نام کا بندہ ہے, مکے سے آیا ہے. وہ 190 سالہ بوڑھا عالم کہنے لگا جلدی کرو مجھے کھڑا کر دو. علی کا باپ دروازے پہ اور میں چارپائی پہ بیٹھا رہوں, نہیں ہو سکتا, مجھے جلدی سے کھڑا کرو, میں خود چل کے جاؤں ان کا استقبال کرنے کے لیے. بابا اس سے پہلے تو کبھی آپ اس جذبے سے اٹھے نہیں ہیں. فرمایا چھوڑ دو, تمہیں پتہ ہی نہیں آج دروازے پہ کون آیا. وہ چل کر جب دروازے پہ پہنچا, اس کی آنکھوں کی پنکھڑیاں نیچے ہیں اوپر کر کے کہنے لگا آپ مکے سے آئے ہو, ابو طالب ہو؟ کہنے لگے ہاں. باپ کا نام؟ فرمایا عبد المطلب. فرمایا آپ کا ایک بھائی عبداللہ بھی ہے؟ مجھے بات سے کہو سبحان اللہ. جی وہ تو دنیا سے تشریف لے گئے. فرمایا اس کا ایک بیٹا محمد بھی ہے جس کی عمر مبارک اس وقت 29 برس ہے. مجھے بات سے کہو. اس نے کہا کیا آپ کا ایک بھائی عبداللہ اور اس کا ایک بیٹا محمد ہے؟ فرمایا ہاں. فرمایا پھر تمہیں مبارک ہو, تم محمد کے چاچا بھی ہو اور علی کے باپ بھی ہو. بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. حضرت ابو طالب حیران ہو کے فرماتے ہیں بابا میرے گھر تو ابھی بیٹا پیدا ہی نہیں ہوا, علی نام کا میرا کوئی پتر ہے
کیا بات 1 سال بعد تیرے گھر میں بیٹا آنا ہے، کیا بات کیا بات اور جو اب تیرے گھر میں موجود ہے ان کا نام محمد ہے، وہ نبیوں کے امام ہیں، اور جو تیرے گھر میں بیٹا آنے والا ہے اس کا نام علی ہے، وہ ولیوں کا امام ہے۔ اسی لیے تو بڑے بڑے بزرگ بھی یہ کہہ گئے علی امام منست و منم غلام علی ہزار جانے گرامی فدا بنا ہمیں علی۔ کیا بات واہ 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 حضرت ابو طالب واپس آئے بہت اعلیٰ تو حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد مولا علی کی والدہ آپ فرماتی ہیں میرے بطن اطہر میں مجھے لگتا ہے اللہ نے کرم نوازی فرما دی ہے۔ تشریف فرمائیں، آقا دو عالم تشریف لائے، حضرت ابو طالب بھی بیٹھے ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد اٹھ کے کھڑی ہو گئیں۔ حضور جب چلے گئے آپ تشریف فرما ہوئیں، پھر کسی کام سے سرکار واپس آئے، عمر مبارک 29 ساڑھے 29 سال ہے، پھر کھڑی ہو گئیں۔ پھر جب حضور بار گئے آپ بیٹھیں، پھر آپ تشریف لائے، آپ پھر کھڑی ہو گئیں۔ اس کو شہاب الدین دولت آبادی نے لکھا ہے، واہ 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 کیا بات ہے آپ فرماتے ہیں جب تیسری بار فاطمہ بنت اسد کھڑی ہوئی، حضرت ابو طالب نے فرمایا فاطمہ محمد ہمارا بیٹا ہے اور تم اس کی ماں کا مقام رکھتی ہو، تم نے اپنی گود میں محمد کو پالا ہے اور بیٹوں کے آنے پہ مائیں کھڑی نہیں ہوا کرتی، یہ محمد تمہارے بیٹے کا درجہ رکھتے ہیں۔ میں ابو طالب کیا کروں میرے سرتاج، یہ میرے پیٹ میں جو حمل ہے اس کو 6 ماہ گزر چکے ہیں، جب بھی محمد آتے ہیں یہ مجھے کھڑا کرنے پہ مجبور کرتے ہیں۔ واہ 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 کیا بات آپ نے فرمایا کیا اچھا بات ہے کیا بات یہ مجھے بیٹھنے نہیں دیتے، جب محمد آ جائیں تو یہ مجھے کھڑے ہونے پہ مجبور کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا اب جب حضور آئیں تو میں آپ کے کندھے پہ وزن رکھوں گا اور آپ کو دباؤں گا، اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی تم جو کہہ رہی ہو ٹھیک ہے۔ اب حضور تشریف لائے تو حضرت ابو طالب نے فاطمہ بنت اسد یعنی اپنی بیوی کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا اور دبایا، جو ہی محمد عربی نے قدم اندر رکھا آپ فرماتے مجھے ایسے جھٹکا لگا کہ کسی نے پکڑ کر میرے ہاتھ پیچھے کر دیے۔ اللہ اکبر۔ کیا بات کیا بات اور پھر جب ولادت کا وقت قریب ہوا آپ حضرت ابو طالب کو لے کے خانہ کعبہ کے گرد آ گئیں اور چکر لگا رہی ہیں، طواف میں مصروف ہیں۔ ایک چکر پورا ہوا، دوسرا پورا ہوا، تیسرا پورا ہوا، رکن یمانی کے سامنے جب آپ تشریف لائیں محسوس ہوا کہ جیسے بیٹے کی ولادت ہونے والی ہے۔ جب آپ نے یہ سوچا ابھی بچے کی ولادت ہے، ادھر ادھر دیکھیا کوئی گھر نظر نہیں آیا، کوئی مکان نظر نہیں آیا، سارا ویران مکان ہے، حضرت فاطمہ بنت اسد ہے یا بیت اللہ شریف۔ آپ فرما دیا نے میں قریب گئی جا کے بیت اللہ دی دیوار نال ہاتھ رکھیا تو میں عرض کی تھی الہ العالمین بچے دی ولادت دا وقت ہے، میں نو پردہ عطا فرما، میری مشکل کشائی فرما۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دا واسطہ دیتا
فرماندیاں میں کعبے دے اندر داخل ہوئی، دیوار مل گئی، دیوار مل گئی۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دی ولادت ہوئی۔ آپ فرماندیاں جدوں ولادت ہوئی تے ایسا نورانی چہرہ، پیشانی وچوں ایسا نور نکلیا کہ پورا کعبہ روشن ہو گیا۔ اچھا 13 رجب آپ کعبے دے اندر، 14 رجب کعبے دے اندر، 15 رجب آپ کعبے دے اندر۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت ہو رہی ہے، پھر بعد میں کعبے کو دھویا گیا نہیں۔ یہ کسی عام بچے کی ولادت نہیں، مولا علی کی ولادت ہے۔ کیا بات، اللہ اکبر۔ ان کی ولادت کوئی عام بچوں کی طرح نہیں ہے، یہ آل بیت رسول کے فرد ہیں جن کی پاکیزگی پر قرآن گواہ ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اگر علی کو پاک نہیں مانو گے تو پھر آل بیت سے باہر کر کے دکھاؤ، جب علی آل بیت کے اندر ہے تو پھر باہر کرے۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا علی تو اور میں ہر حالت میں مسجد میں جا سکتے ہیں۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ۔ اللہ اکبر۔ مولا علی کی ولادت کعبے میں ہوئی۔ فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں 3 دن تک لوگ کعبے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی چابیاں لگا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، تالا کھلتا نہیں، لوگ ہتھوڑے مار رہے ہیں، تالا نہیں کھلیا۔ سرکار غار حرا دے اندر تشریف فرما سن، جدوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھیا کعبے دا سین پریا ہے، مرد عورتاں لوگ جمن، کیا بات ہے؟ کہنے لگے فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر گئی ہیں، کعبے کی دیوار کھل گئی، دیوار بند ہو گئی، اب ہم 3 دنوں سے دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، تالا نہیں کھلتا۔ آقا کریم سامنے گئے، دروازے کے سامنے جب گئے حضور نے اشارہ فرمایا، واہ سونیا جنہ دے اشاریاں نال ڈوبیا سورج واپس آوے، انہاں واسطے تالا کھولنا کڑا۔ سرکار نے اشارہ کیتا، تالا ٹوٹ کے زمین تے گریا، دروازہ کھل گیا۔ گویا تالا بھی انتظار کر رہا سی، یا رسول اللہ لوگ چابیاں لان دی کوشش کرتے ہیں، میں تہاڈی نگاہ دا انتظار پہ کرنا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد سرکار نو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نو گود دے اندر لے کے آقا کریم دی بارگاہ اندر آ رہی نے، یا رسول اللہ اللہ نے سونا جہا پتر دیتا ہے، نالے غیب وچوں آواز آ رہی ہے، فاطمہ اسی اس دا نام علی رکھیا ہے، اسی یہ دا نام ناموں میں ایک نام حسین اور جلی ہے، وہ نام علی، نام علی، نام علی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نو اپنے سونے سونے گورے ہتھاں دے رکھیا، خوشبو رسول آئی، مولا علی نے آنکھ کھولی، چہرہ مصطفیٰ دی زیارت کی تھی۔ عرض کی تھی حضور 3 دنوں تو بیٹے نے آنکھ نہیں کھولی، میں فاطمہ میری چاچی یہ میرا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ بندے جمن پورے کعبے دا سین پریا ہویا ہے، لوگ تماشا دیکھنا آئے، آج دیکھاں تے صحیح جڑا کعبے دے اندر پیدا ہویا ہے وہ کیا ہو جائے برگزیدہ ہے، وہ کتنی شان والا ہے جڑا کعبے دے اندر پیدا ہویا ہے، لوگ دیکھن واسطے مرد عورتاں جمن۔ ابو جہل آیا، یہ دا کام سی جڑا بھی مکے دے اندر بچہ پیدا ہوئے نا تے حبل بت سی کعبے دے اندر بہت بڑا بت رکھیا ہویا، او دے پیراں وچوں مٹی لے کے تے سرمچو دے نال لا کے سلائی دے نال تو بچیاں دے اکھاں وچ پاندا ہوندا سی تے پا کے نال ہی کہہ دیندا سی 100 روپیہ دے دیو، نالے کی کہندا سی جی میں بدائی نہیں لئی دی۔ ابو جہل جڑا بچہ قریش دے اندر پیدا ہوئے، عرب دے اندر پیدا ہوئے، او دیاں اکھاں اندر او حبل بت دی مٹی پا کے انہوں کہندے 100 روپیہ دے دیو۔ مولا علی دی والدہ باہر نکلیاں،
ते दौड़िया सुरमचू लैके कहने लगा मैं अखां विच हुबल बुत दी मिट्टी पानी है। फातिमा बिनते असद ने फरमाया 100 के बदले 200 ले लै, ये काम ना कर, ये काम ना कर। ने कहा नहीं मैं ये काम तो करना ही करना है, मेरा पेशा है। आपने फरमाया 300 ले लै। कहने लगे नहीं, आपने फरमाया 400 ले लै, मैं क्या नहीं है मुड़ जा। कहता नहीं मैं 500 भी नहीं लेना। वद्दा वद्दा कम 1000 ते चला गया। आपने फरमाया 1000 ले ले, इस काम तो मुड़ जा। कहने लगे नहीं, ए सलाई मिट्टी दी मेरी अख में जरूर पानी है। अरब के अंदर जड़ा बच्चा पैदा होवे, कुरैश के अंदर जड़ा बच्चा पैदा होवे, मैं उसकी अख में मिट्टी पाना। उबल बुत ने पैरों दी, ये साडा खुदा है। हजरत फातिमा बिनते असद ने सरकार दे चेहरे वाल वेख्या, हुजूर हुण की करा। आपने फरमाया मैनू दियो बच्चा। मौला अली नू लैके सरकार ने अपनी कमली बिछाई हतीम दे कोल, ते मौला अली नू उत्ते लिटा के अबू जहल नू क्या हुण नेड़े हो या हुण पा मिट्टी। जदों आका करीम ने इजाजत दी ना तो नेड़े होया तो नाल ही पीछे हो गया। आपने फरमाया क्यों? कहते डर लगता है। आपने फरमाया बच्चा 3 दिनों का, तू 36 साल का, हुण ही डरना पिया, हिम्मत कर हुण अगे हो। और फिर सुरमचू लैके सलाई नाल मिट्टी लैके थोड़ा जिहा होर अगे होया, मौला अली ने रख के चंड उहदे मूँह ते दित्ती ना, जदों मुँह इधर दा फिर के इधर होया, सारी जिंदगी टुरदा उधर सी, वेखदा उधर सी। रख क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। एक जदों चंड पई ना, वाह 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 वाह, अकल ठिकाने आ गई। ए मौला अली 3 दिना दिन, अल्लाह अकबर, इन्हां दी जुर्रत है यार। ये मौला अली का वार है, पूछना है तो जाके मरहब से पूछ, किसी पहलवान मदीना से पूछ। मदीने में एक बंदा आया, आके कहने लगा मैंने सुना है अली बड़ा पहलवान है, आज मैंने उससे कुश्ती करनी है। अचानक उसकी नजर पड़ी, हजरत मौला अली गली से आ रहे हैं। कहने लगा ओ बच्चे इधर आओ। मौला अली करीब आए, कहने लग्या इत्थे अली दा कार केड़ी जगह ते। मौला अली ने फरमाया दस दे सही तेरा अली नाल काम की है। कहता मैं अली नाल कुश्ती करने वास्ते आया वां, मैं बड़ा पहलवान हाँ, 10-10 पहलवाना नाल एक वक्त कुश्ती कर लेना, कदी किसी को मार नहीं खादी, कदी किसी को हरिया नहीं। अज मेरा दिल करता है मैं अली दे नाल मुकाबला कराऊं। आपने फरमाया घोड़े तो थल्ले उतर, जे मेरे नाल मुकाबला करके जित गया समझी अली को जित जाएगा। आपने फरमाया थल्ले ते उतर। क्या बात, क्या बात। कहने लग्या नहीं नहीं तेरे नाल नहीं लड़ना चाहता, मैं ते अली नाल मुकाबला करांगा। आपने फरमाया उतर ते सही, मैं तेनू चैलेंज करना पिया, अगर मेरे को जित जाएगा तो अली को भी जित जाएगा। अल्लाह अकबर। जदों तैश विच आके घोड़े तो थल्ले उतरिया ना, आपने फरमाया आ दौड़ के वार कर। जदों आके दौड़ के उन्हें वार किया, मौला अली ने हाथ ते वार रोक के उहदे हाथ नू पकड़िया। मौला अली ने जो उहदा हाथ दबाया, विचों खून दा फवारा निकलिया। मौला अली ने इंज मरोड़ के चुकिया, उत्ते कीता, पहलवान दियां दोवें लत्तां में लमकण पिया। अल्लाह अल्लाह, मौला अली करम अल्लाह वजुल करीम ने गिरा के जमीन ते सटिया, सीने ते चढ़ के जदों बैठे फरमाया 10 मौला अली नाल लड़ेगा, अली नाल मुकाबला करेगा। कहता है ये शिकस्ते फाश मुझको आज पहली बार है, ये शिकस्ते फाश मुझको आज पहली बार है। मुझको लगता है कि तू ही हैदरे करार है। मुझको लगता है कि तू ही हैदरे करार है। मौला अली करम अल्लाह वजुल करीम ने फरमाया अली से तू लड़ सके ये तेरी फिक्र का फेर है, और तू कुफर की
یا اللہ جو آج علی کا نام محبت سے لے رات کو سوئے پنجتن کا دیدار ہو جائے اہل نظر کی آنکھ کا تالا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دل جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ علی سے پیار کرنے والوں ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے اعظم چشتی کہہ گئے اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس ہم ہیں علی کے اور ہمارا اللہ کے جذب و سلام کرتے ہیں ماشاءاللہ مجاہد یا رسول اللہ کے نہر یا رسول اللہ